کیا پہلے تحفے کا پتہ چل گیا آپ کو؟ تسی اپنی توجہ اپنی طرف چھڈو گے تو میرے جواب دو گے نا. تو جواب دینا بھی میرے آقا کی صحابہ کی سنت ہے. تو تم ہزاروں یہ نفل عبادت کر لو، ہزاروں بھی، تو یہ جو قرآن سنت کی تعلیمات چل رہی ہے نا، قرآن و سنت کی تعلیمات کے موقع پر ہر نفلی عبادت کو منع کر دیا ہے. لیکن تم غور نہیں کر رہے میری باتوں پہ. میں ایک جملہ کہہ گیا ہوں کہ جب قرآن اور سنت کی باتیں ہو رہی ہوں تو تمام نفلی عبادت ترک کر دیں. قرآن و سنت کے تعلیمات ساری عبادتوں کی اصل ہے، مغز ہے، اور ساری عبادتوں کے اوپر جو عبادت ہے وہ قرآن و سنت ہے. آل حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک بات لکھی ہے، وہ سن لے توجہ کے ساتھ. وہ کیا لکھا ہے کہ جب لفظ آتا نا، یہ ختم شی میں اکثر لوگ پڑھتے ہیں یا تلاوت ہوتی ما قال محمد، پڑھتے ہیں نا بولیے. آل حضرت فرمایا کہ انگوٹھے نہیں چومنے. تو کہنا آل حضرت کتنے میرے آقا کے ہاتھ سے گزرے ہیں؟ فرمایا انگوٹھے نہیں چومنے. لوگوں نے پوچھا حقیقت کیا ہے؟ فرمایا قرآن کی بے ادبی ہے. ہائے ہائے ہائے، اعلی حضرت نے کتنا نکتہ لطیف بیان کیا. فرمایا رب کے کلام کی بے ادبی ہے، اور ادھر قرآن چلا ما کان محمد ابا احد میں وہ قرآن پڑھ رہا ہے، تو انگوٹھے چومنے کی طرف توجہ ہو گیا ہے، تو یہ قرآن کی بے ادبی ہے. ہائے ہائے، کتنی گہرائی کا نکتہ لطیف بیان کر گیا اعلی حضرت علیہ رحمۃ. اگر آقا علیہ السلام کی محبت کے انگوٹھے کو اعلی حضرت فرماتے ہیں قرآن کی بے ادبی ہو رہی ہے، توجہ ہٹ جائے گی تیری. کس سے؟ رب کے کلام سے. تو کلام رب کا ہے، رب اعلیٰ ہے تو اس کا کلام بھی اعلیٰ ہے. اس کے کلام کی توجہ ہٹ جانا یہ بے ادبی ہے. تو باقی نفلی عبادت تو کوئی شے نہیں اس کے سامنے کوئی شے نہیں ہے. لیکن پوچھنا، ہاتھ کھڑے کروانا، سبحان اللہ کی رٹے لگوانا، ہائے ہائے واہ واہ، مجمع کھڑے کر، اس کے بارے میں کوئی حدیث نہیں پڑھی. میں لاہور کے بعد ہر اجتماع میں کہہ رہا ہوں اس میں کوئی حدیث نہیں ہے. وہ تیری ایک تعویل ہے. ہاتھ کھڑے کریں گے، جھنڈے بنائیں گے، یگوا بنیں گے، وہ ایک علیحدہ حصہ ہے، اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ہاں یہ حدیث کے لفظ ہیں آقا علیہ السلام دوران گفتگو تربیتی روحانی اصلاحی ہیں خصوصی محفلوں میں اکثر آقا علیہ السلام پوچھتے بولیے میرے صحابہ میں نے کیا کہا ہے. یہ پوچھنا میرے آقا کی سنت ہے اور جواب دینا صحابہ کی سنت ہے. تو جب میں نے پوچھنا بولیے، مجھے 100 شہیدوں کا ثواب مل جانا ہے اور 100 کو 70 سے ضرب دے دیں. جب تم نے جواب دینا ہے تو ما انا علیہ و اصحابی، میرے آقا کی سنت کو ادا کر لیں، میرے آقا کے صحابہ کی ادا کو ادا کر لیں. تیرے نام امان میں فلو اجر میات و شہیدن، 100 شہیدوں کا ثواب لکھ دیا جائے. اور پھر میں نے آقا علیہ السلام کے فرمان پر بہت غور کیا ہے اس میں راز کیا ہے. ویسے میرا آقا کا ہر فرمان راز پر مبنی ہے. میں نے کہا ہاں قربان جائیں، اس میں سب سے بڑا راز یہ ہے کہ اسے بندہ چکنا رہتا ہے. کیا ایک مزہ، ایک چھوٹی سی بات مجھے یاد آ گئی. میں ایک دفعہ اوکارا بائی پاس کے ساتھ ایک گاؤں تھا، وہاں پروگرام تھا. وہاں یہ عباس خان صاحب ادھر ہیں ہمارے مین بازار نمبر 2 میں، تو وہ ان کا پروگرام تھا ان کے گاؤں میں. تو میرے ساتھ ایک ساتھی بیٹھے ہوئے تھے. وہ جب ہم کھانا کھانے لگے نا تو وہ ٹیچر تھا اور سمجھو ہیڈ ماسٹر تھا ہائی اسکول کا. تو میرے پاس جو وہ بیٹھے کہ میں بیٹھے نا بیان کرنے سے قبل مجھے کہتے کہ صاحب آپ کے بارے میں نے کافی ان سے سنا ہے، تو آج دل چاہ کے آپ کا بیان سنوں. میں نے کہا جو آپ نے سنا ہے وہ میں نہیں ہوں. کیا جو آپ نے سن لیا وہ میں نہیں ہوں، وہ کوئی اور ہوگا. بس دعا یہ کرے کہ ہم ہو جائیں، وہ بن جائیں تو بڑی بات ہے کہ نہیں جی. آپ بر وہ بیان ہو رہا تھا، انہوں نے MP او کو دعوت دی ہوئی تھی، وہ بھی آئے، بڑے بڑے علماء مفتی حضرات آئے ہوئے تھے. یہ بہت بڑا ایک اجتماع تھا. میں بیان کر رہا تھا، دوران گفتگو وہ ساتھی میرے ساتھ بیٹھ گیا. وہ ساتھی میرے ساتھ بیٹھ گیا. بس گفتگو اس انداز کی ہو رہی تھی کہ جس طرح انسان کانپ جاتا ہے، بندے کی کیفیت بدل جاتی ہے. تو وہ میرے ساتھ جو ساتھی بیٹھا ہوا تھا نا، وہ بیٹھے میں مجھے ملا تھا کہ آپ کے بیان سننے آیا ہوں. وہ یکدم میں نے اس کے بازو سے پکڑ کے ایسا کہا کہ حضرت صاحب. وہ جب بعد میں تقریر مکمل ہو گئی، مجلس برخاست ہو گئی، تو وہ مجھے کہتا کہ صاحب بیان تو بیان ہی تھا، جب آپ نے میرے بازو سے پکڑا ہے نا میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے.
میرے تو فرشتے بھی چھوڑ گئے، اور میں نے توبہ کر لی کہ آپ کے قریب نہیں بیٹھنا۔ میں کیوں؟ کہنے آپ تو کسی کو جناب دائیں بائیں دیکھنے بھی نہیں دیتے۔ میں کہ یہ کمال میرا نہیں، یہ کمال میرے آقا کی سنت کا ہے۔ جب ہم اپنے آقا کی ادا کو ادا کریں گے تو پھر کون چکنا نہ ہو۔ جب آقا اور صحابہ کی سنت کا ادا کریں گے تو برکت تو آئے گی ہم کہ نہیں؟ بولیے، تیاری ہے نا آپ کی؟ اب یہ صرف میں قرآن کی آیت آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب اگلا ایک تحفہ اور رب نے دیا ہے، وہ کیا ہے؟ رب کہتا ہے وَہُدَا، آئے ہائے وَہُدَا،